بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ وہ داستان، وہ سیاروں کی داستان، خلاؤں کی داستان، ستاروں کی داستان جو ہم نے یکم رمضان کو شروع کی تھی، آج ایک اور موڑ میں داخل ہو رہی ہے، کیونکہ اسی موڑ سے ہم نے اب اس داستان کو ایک منطقی انجام تک، اپنے اختتام تک لے کر جانا ہے۔ ہم نے زمین سے آغاز کیا، پہلی رمضان خلاؤں میں گئے، ابھی 2-3 دن پہلے ہم خلا کے کائنات کے کنارے تک گئے تھے، کائنات کا کنارہ دیکھنے چلے تھے۔ 46 ارب سال کا ہم نے خیالی سفر طے کیا، ضائع ہو گیا ہمارا سفر۔ بایمانہ کہ ہم یہ سوچنے چلے تھے کہ معلوم تو ہو کتنی بڑی ہے کائنات، 46 ارب سال کا سفر طے کر کے ہم مایوس لوٹے کہ کائنات کے کنارے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اب ہم پھر واپس آ گئے زمین پر۔ آج داستان زمین، جس سیارے پر ہم رہتے ہیں وہاں کیا معاملہ ہے، ذرا زمین کو تو جا بھائی، یہ بھی تو سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے نا زمین، یہ کیا ہے؟ چاند پر گئے تو مسئلہ ہے کہ وہاں ہوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ سورج پر گئے مسئلہ ہے کہ گرمی بہت ہے۔ کہیں اور گئے وہاں تیزاب برس رہا ہے، کہیں اور گئے وہاں کچھ اور مسئلہ ہے۔ تو آئیں زمین جو ہمارا گھر ہے، میرا آپ کا گھر ہے، جو آواز بیک گراؤنڈ بڑھا دو، اس کے بارے میں تو جانے، زمین کے بارے میں تو ہم تو بہت کچھ دیکھ کر آ چکے ہیں۔ تو کیا ہم دو کچھ دیکھ کر آ چکے ہیں، اب بھی ہمیں زمین کی کوئی بات حیران کرے گی؟ ذرا خیالی منظر دیکھیں، بلکہ اس بالکل حقیقت کے قریب ہے منظر۔ ہمیں زمین سے چاند ویسا نظر آتا ہے نا، چاند سے زمین ایسی نظر آئے گی، ایسی، یہ ہماری زمین، بلو پلانٹ۔ تو کیا ہمیں زمین کی کوئی بات اب حیران کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہم تو اتنا کچھ دیکھ آئے، تو اب ہمیں کون سی بات کیا حیران کرے گی؟ کہیں اتنا بڑا پہاڑ ہے، کہیں ہیرے برس رہے ہیں، کہیں کیا؟ نہیں 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 نہیں، بہت ایسی بات ہے زمین کے بارے میں۔ سب سے اہم، سب سے عجیب، سب سے حیران کن بات کیا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، لیکن اس کائنات میں گویا ہر جگہ سناٹا ہے، خاموشی ہے، ویرانی ہے، عجیب خوف ہے۔ بس اس پوری کائنات میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس کو زمین کہتے ہیں، صرف یہاں پر رونق ہے، صرف یہاں پر چہل قدمی ہے، صرف یہاں پر زندگی ہے، بس باقی ہر جگہ خاموشی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ کوئی ایسا منظر ہے کہ جہاں ایک بہت ہی بڑا صحرا ہے، بہت بڑا صحرا ہے، اور اس کے ایک چھوٹے سے کونے میں لوگ رہ رہے ہیں، بس یہ ہے ہماری زمین۔ یہ مثال بھی غلط ہے، کیونکہ اس سے بھی صحرا میں ایک نقطہ جتنا ہوتا ہے، کائنات میں زمین کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے سائز کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے زمین، کتنی چھوٹی ہے یہ زمین۔ یعنی آپ سوچیں ہمارا جو پورا سولر سسٹم ہے، ابھی ہم کائنات کی بات نہیں کر رہے، ہمارا جو سولر سسٹم ہے نا، اس کا 99.86% صرف سورج ہے۔ باقی جتنے بھی پلانٹس ہیں، سیٹرن، نیپٹیون، مارس، جوپیٹر، انکلوڈنگ آور زمین، یہ سب ملا کر ہمارے سولر سسٹم کا 0.14% ہے۔ 1% بھی نہیں ہے، 0.14% ہے سارے ملا کے، وہ بھی ہمارے سولر سسٹم کا، پورے کائنات کے۔ اتنی سی ہے ہماری زمین۔ آپ ذرا سوچیں یار کہ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری اوقات ہے، اور غرور تو دیکھیں انسان کے، پلاننگز تو دیکھیں ہماری۔ ہاں، یعنی میں آپ کو چیلنج سے پھر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں زمین اتنی چھوٹی ہے کہ جو انسانی فہم سے بھی باہر ہے، کوئی نمبر بھی نہیں ہے اس کا، اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے زمین۔ لیکن ہم زمین والوں کی حرکات تو دیکھیں۔ خیر، لیکن یہ زمین چھوٹی ہو کر بھی کتنی بڑی ہے، یہ زمین چھوٹی ہو کر بھی کتنی عجیب ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ زمین کتنی پرانی ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، 4.5 ارب سال پرانی ہے۔ آج ہم خلاؤں سے اترتے ہوئے زمین پر آ گئے فائنلی، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم زمین کا ہی سفر طے کریں گے۔ 4.5 ارب سال پرانی ہے۔ سو یہ ہے 4.5 ارب سال پرانی، صرف یہیں پر ہے زندگانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف یہاں موجود ہے پانی۔ یہ بات سائنس نے ہمیں آج بتائی ہے کہ بھائی پانی کہیں اور ہے ہی نہیں، جس فارم میں ہونا چاہیے وہاں ہے ہی نہیں پانی، اور یہاں پر لیکوڈ فارم میں بھی ہے پانی، ہر فارم میں ہے۔ چاند پر کہیں اور پانی ہے تو الگ طریقے سے، پانی ہے ہی نہیں۔
اور جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ پانی صرف زندگی ہے. سائنس نے یہ آج بتایا ہے. میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کرتا ہوں، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر ہے، پھر آپ آیت نمبر 30 اگر سورہ انبیاء کی ہم دکھا سکیں. کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. اور یہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے. یہ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی جاتی ہے، پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، یہ پہلے ہی بتا دیا تھا. زمین، آپ نے سنا ہے کہ کتنے ہی سیارے ہیں جن کی کوئی سطح ہی نہیں ہے، کوئی سرفیس ہی نہیں ہے. ہم نے بات کی تھی نا گیس جائنٹس ہیں، لیکن یہ زمین وہ سیارہ ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں ان کی کوئی سطح ہی نہیں ہے. یعنی اس کی ایک سطح ہے نا جہاں میں ٹچ کر رہا ہوں، میں اس پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، اس پہ ہاتھ رکھ سکتا ہوں. اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں ان کی کوئی سطح ہی نہیں ہے. لیکن زمین وہ سیارہ ہے جیسے گویا اللہ تعالیٰ نے فرش کی طرح بچھا دیا ہے، نعمتوں سے سجا دیا ہے، زندگانی کے قابل بنا دیا ہے. یہ بھی سائنس آج بتا رہی ہے. پھر آئیے سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 6 ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا، زمین کو فرش بنا دیا. آپ نے بگ بینگ تھیوری کا سنا ہے کہ پہلے سب ایک نقطہ تھا، سب ملا ہوا تھا، ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد کائنات پھیلی، زمین و آسمان سب ایک تھے. یہ آیت میں سن لیجئے جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ کفار، ایک آیت کا ترجمہ ہے مفہوم، کفار نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے. یہ آیت ہے. اور جب یہ زمین ہماری وجود میں آئی ہے تب یہ خاک کا، پتھر کا ایک گرم گولا تھا جو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، پھر اس کے آتش فشاں سرد ہوئے، پھر اس پر پانی برسا. پانی برسا، اللہ کی قدرت ہے، اس پر اتنا پانی برسا کہ اسی پانی سے سمندر بن گئے، اسی پانی سے ندیاں بن گئی، اسی پانی سے جھیلیں وجود میں آ گئی، اور آج زمین کا بیشتر حصہ پانی ہے. یہ بھی سائنس نے آج بتایا. پھر دیکھیے سورہ انبیاء، سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 میں کہا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں، آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں، یہی پانی ایواپوریٹ بھی ہو جاتا ہے. اس زمین کی پلیسمنٹ کے کیا کہنے ہیں؟ نہ یہ زمین سورج سے اتنی قریب ہے کہ جل جائے، نہ اتنا دور ہے کہ جم جائے، نہ چاند سے اتنا دور ہے کہ دریا ساکن ہو جائے، نہ چاند سے اتنا قریب ہے کہ دریاؤں میں سونامی آ جائے. بالکل جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہیں پر ہے. ہر جاندار کو جینے کے لیے جو چاہیے وہ ہے اس میں. پھر ایک اور بات دیکھیے، یہ زمین ہل نہ جائے، یہ زمین ڈس بیلنس نہ ہو جائے، اس لیے جس طرح ہم نے کوئی چیز ہل نہ جائے ہم ایک میخیں گاڑ دیتے ہیں، یہ زمین ہل نہ جائے اس لیے زمین پر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے میخوں کی طرح. یہ بھی سائنس نے آج بتایا، یہ بھی قرآن نے پہلے بتایا تھا. اب آپ آیات سنیے پہاڑ سے متعلق. سورہ نحل کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی پہاڑوں کی میخیں. آپ سوچئے 1400 سال پہلے سائنس آج بتا رہا ہے کہ پہاڑوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ پہاڑ اگر میخوں کی طرح نہ گڑے میں ہوں تو زمین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے. 1400 سال پہلے اگر یہ کتاب، جس کا ایک آیت دکھا رہا ہوں میں آپ کو، جس کی اگر یہ کتاب حق نہیں ہے تو 1400 سال پہلے کیسے بتائی گئی یہ بات؟ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے، قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. سورہ انبیاء کی بھی ایک آیت کا ترجمہ یہی ہے، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. تو اس نے زمین پر اتنی زندگی رکھی ہوئی ہے اور انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود ایک چیونٹی کو زندگی نہیں دے سکتا. تو بس آئیے ذرا اس معرفت کے لمحے میں
ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، اپنی عاجزی کا اقرار کریں، اس بات کا اقرار کریں کہ تو نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا ہے. اس زمین پہ ہمارے لیے اتنا لیویبل پلانٹ ہے، بار الہ تو نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا ہے، ہم نے تیرے لیے کیا کیا ہے. بس میں چاہتا ہوں آج ہم چونکہ اپنے سیارے پر آئے ہیں، آج ہم ذرا اپنی زمین پر آئیں اور ہم یہاں سے اب زمین، داستان زمین کو لے کر آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں ہمارے آپ کے آس پاس، چونکہ ناؤ وی آر ان اے بیٹر سچویشن ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے پوری کائنات گھوم لی ہے اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ کہیں پہ تیزاب زیادہ ہے اس لیے زندہ نہیں رہ سکتے، کہیں پہ پتھر بہت آ رہے ہیں اس لیے زندہ نہیں رہ سکتے، کہیں پہ پانی نہیں ہے اس لیے زندگی نہیں ہے، کہیں پہ ہوا نہیں ہے اس لیے زندگی نہیں ہے، کہیں پہ برف بہت ہے اس لیے مر جائیں گے، کہیں پہ آگ بہت ہے اس لیے مر جائیں گے. کچھ رہنے کے قابل اس نے اپنی چاہتا تو سب بنا دیتا، اس کی اپنی مصلحت. کس طرح اس نے انسان اشرف المخلوقات کو کیا کیا نہیں دیا. کہیں شہاب ثاقب سے بچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسی زمین کو سورج کے پاس کر دیتا، کچھ اور ہو جاتا، دور کر دیتا، کچھ کیا کیا عنایت اس نے نہیں کیے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تذکرہ ان اشعار کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور ہم سب دل سے سبحان اللہ کہتے چلے جائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتے چلے جائیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا. یہ ہم بھی ہے، یہ اشعار بھی ہیں، سنتے چلے جائیے، سبحان اللہ کہتے چلے جائیے. کہا میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں. قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن ہے، تو رنگ بہار، تو معراج فن، تو فن کا سنگار، تو معراج فن ہی، تو ہی فن کا سنگار. مصور ہوں میں، تو میرا شاہکار. مصور ہوں میں، تو میرا شاہکار. اب کیا شاہکار ہے؟ یہ صبح، یہ شامیں، یہ دن اور یہ رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے، اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل، یہ میلے، وہ تنہائیاں. فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا. ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی، ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں، یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے، یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی، یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بچتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی، یہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ. درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا. بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے، گھرانہ، یہ گھر کہ اولاد بھی تھی دیے والدین. الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی. یہ عقل و ذہانت، شعور نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی. نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے. بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. جو زمین پر اس عالم میں دریا بہا رہا ہے وہی خدا ہے. جو پہاڑوں کو میخوں کی صورت میں گاڑتا رہا ہے وہی خدا ہے. جو زمین کو ایک حساب سے اپنی جگہ پر اربوں سال سے چلا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے.